الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اب انسان نے اللہ کے فرمودات اور اس کے رسول کو قبول نہیں کیا، مانا نہیں اور اس طرف رغبت بھی نہیں کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ نے اپنا کام کیا ہے، لہذا آپ اپنے عہدے سے جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں وہ نبھا چکے ہیں. آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات ہے. باقی لوگوں کی آپ کے فرمودات کو لینا نہ لینا یہ ان کے اپنی نصیب کی بات ہے. یاد رکھیے کہ جو انسان اللہ کی بات مانے یا جو انسان اللہ کی بات نہ مانے، اللہ رب العزت کے معاملات میں دخالت نہیں کر سکتے. اپنے آپ کا سودا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کھو رہے ہیں یا پا رہے ہیں. باقی جہاں تک اللہ کی حیثیت ہے تو پھر اللہ یہ ہے للہ ملک السماوات والارض، صرف اور صرف اللہ کی ہے. یہ جو آپ ابھی امریکن ہیں، افریقن ہیں، یورپین ہیں، آسٹریلین ہیں، انڈین ہیں، پاکی ہیں، فلان ہیں، یہ ہے وہ، یہ کچھ بھی نہیں. یہ سب فرضی شناخت، تعارف، پہچان، ان سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت للہ. کیونکہ اصل اور حقیقت میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی ہے ملکیت کے اعتبار میں پورے آسمانے، ساری آسمانے، زمین سمیت. تو ان کے بیچ بھی جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی. ملک، اب ملک کا معنی سلطنت یعنی حکم، یعنی قانون، یعنی نظام. یہ پوری کائنات میں اللہ کا نظام چل رہا ہے. سردیوں میں دن کیوں چھوٹے ہوتے ہیں، رات کیوں لمبی ہوتی ہے، اللہ کا قانون. اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے جب سے کائنات کی وجود ہے. اللہ نے جب سے ان کو تخلیق فرما کر وجود بخش دی. سورج کے غروب ایک خاص لکیر اور خط کے بنیاد پر کہاں سے اسے طلوع ہونا اور کہاں غروب ہونا ہے. رات کو ستارے کیا کرتے ہیں، دن کو کیا کرتے ہیں، دن کو کہاں ہوتے ہیں، رات کو کہاں ہوتے ہیں، یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے. ہوا کب چلے کب نہ چلے، سمندریں کب مست و مدہوش ہو جائیں، کب قابو میں ہو جائے، یہ سب میں اللہ کی ملک، سلطنت اور بادشاہت ہے اور اس کی بادشاہت چل رہی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہے تخلیق فرما دے. انسان کو پیدا فرمایا، اس کو ڈیزائن اپنی مرضی کے مطابق دے دی، اعضاء و جوارح اپنے ثوابدید کے مطابق بنا دیے.
صلاحیتوں سے نوازا، استعدادات سے مالا مال فرمایا، اپنی پسند سے اس کو سننے کی طاقت دیتا ہوں، دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہوں، بولنے کی جرأت دیتا ہوں۔ ہر ایک اعضاء جو انسان کے پاس ہے وہ ایک اعضاء ہونے کے ناطے ایک صلاحیت کا حامل بھی ہے۔ زبان سے بولتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو زبان ہے مگر صلاحیت ساتھ نہیں ہے، نہیں بول سکتے۔ آنکھوں کی صلاحیت دیکھنا، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہمیں آپ کو ملیں گے جو اللہ نے آنکھیں تو دی ہیں بالکل زندہ سلامت خوبصورت، مگر دیکھنے کی صلاحیت سے آ رہی۔ یخلق ما یشاء۔ اور حیوانات میں بھی آپ کو اونٹ، یہ گدھے، گھوڑے، یہ بکرے، چرند پرند، یہ ہزاروں قسم کے کیڑے مکوڑے، یخلق ما یشاء، جو چاہے جیسا چاہے پیدا کرتا ہے۔ اور پھر انسان جو مرکز ہے تمام مخلوقات، پورے دائرہ انسان کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ تو فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اس کو بھی تخلیقی مراحل سے گزرنا ہے، خود پیدا ہوتا ہے کسی جان سے، پھر اس کی جان سے اور پیدا ہوتے ہیں، اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ کی مرضی سے یخلق ما یشاء، جیسا چاہے پیدا فرماتا ہے۔ تو یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ جن گھروں میں اولاد پیدا ہوتے ہیں، اللہ چاہے بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں بچے پیدا نہیں ہوتے، بیٹیاں ہی بیٹیاں، جتنی پیدا ہوتی ہیں بیٹیوں کی صورت میں۔ بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں صرف بیٹے پیدا ہوتے ہیں، بیٹیوں کے لیے ترستے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں تخلیق فرماتا ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ ان کے گھر میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ کی ذات بہتر جانتا ہے کہ کہاں کون سے بچے پیدا فرمائے، اور بچہ پیدا ہوگا تو کیسا ہوگا، لڑکا ہے تو کس طبیعت اور کن عادتوں اور کیا عمر، رزق، روزی، اور لڑکی ہے بھی تو اسی طرح۔ اللہ کی ذات علیم ہے اور قدیر، بھرپور طاقت کا مالک، جتنے بھی چاہے پیدا فرما دے، پیدا کر سکتا ہے، ان کو پال بھی سکتا ہے، ان کو روزی روٹی رزق صلاحیتیں سب کچھ دے دیتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی انسان کو کثرت و قلت کی وجہ سے بھوکے یا خوشنود نہیں دیکھا ہے۔ آپ کی غلط پالیسیاں دنیا کو تباہ کر چکی ہیں، آبادی نہیں۔ انسان کی غلط پالیسیاں، ناشکری، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، کہیں اسراف ہے، کہیں تبذیر ہے، کہیں بخل ہے۔ انسان کو اللہ نے کچھ دے دیے تو اس لیے کہ کھاؤ اور کھلا، انسان سانپ بن گیا اور اس کو اپنے نیچے دبا، تو پھر معاملات الٹے ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ کی صناعیت ہے، اللہ کی خلاقیت ہے، استعدادات الہی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ سیدھا ہونا چاہیے، اور اس کے امور و احکام و شریعت کے مطابق اس کو زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ بذات خود کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی مہربانیوں سے ہے، اور جب تک اللہ کی مہربانی اس کے لیے کس صورت میں ہے اسی صورت میں وہ ہے۔ زندہ ہے تو زندہ، موت کا موقع آئے تو مر جائے، جوان ہے تو جوانی، بوڑھا ہے تو بوڑھا، بیمار ہے تو بیمار، یہ سب اللہ کی مشیت اور نظام کے تابع ہیں۔ انسان کو بھی اپنی مرضی اور اختیار اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، تو بات بنے گی۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو تعین سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔